बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जून की 21 तारीख़ इतवार का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन, और हमारे सामने रात गए चीज़ें आई, फुटेजेस आई। शहबाज शरीफ साहब जिनेवा रवाना हो गए हैं। उनके साथ साथ हमें पता चला कि इसहाक डार साहब बैरून मुल्क हैं, वहाँ से जिनेवा पहुँच रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ईरान में, वहाँ से जिनेवा पहुँचे हैं। फील्ड मार्शल साहब जिनेवा पहुँच रहे हैं, और ये तमाम लोग मिलकर मुज़ाकरात में जो ईरान और अमेरिका के दरमियान होने जा रहे हैं जिनेवा में, उसमें काम करेंगे। इस सिचुएशन की इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, आज़ाद कश्मीर वाला मामला, इसकी बात करते हैं, इस एहतजाज की। और इस एहतजाज के हवाले से हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान में मीडिया जो है वो ये बता रहा है कि एक, यह एहतजाज नाकाम है। दो, इस एहतजाज को मुस्तरद कर दिया गया है आज़ाद कश्मीर के अवाम की जानिब से। तीन, ये जो एहतजाज है, ये एहतजाज कुछ इस अंदाज में किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान से मुखलिस लोग नहीं हैं, या इनकी डोरें भारत से हिल रही हैं। ये मुसलसल बताया जा रहा है, और हमें इस सिलसिले में हमारा मीडिया जो है वो कुछ चीज़ें बता रहा है, कुछ चीज़ें दिखा रहा है, सुनवा रहा है। वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनकी कुछ ऐसी ऑडियोज़ भी आ गई हैं जो उनकी शायद निजी नौइयत की ऑडियोज़ होंगी, लेकिन इस पर भी काम हो रहा है। ये सब सोशल मीडिया पर दोनों जगहों पर नज़र आ रहा है। लेकिन जो उनके मुतालबात हैं, जिन पर एग्री किया गया था और बाकायदा तौर पर तस्लीम किया गया, उनसे मुआहिदा किया गया, वो मुतालबात जायज़ हैं, ये बात नहीं की जा रही। अब उन जायज़ मुतालबात को भी, जिनको तस्लीम किया गया था, नाजायज़ मुतालबात करार दिया जा रहा है। ये हमारे यहाँ हुआ है। दूसरा, एक चीज़ मैं देख रहा था कि ऐलान ला ताल्लुक़ी जो है वो मुख्तलिफ़ शख्सियात की जानिब से किया गया। अब उसमें एक बड़ा नाम और आ गया है सामने। इसमें हैं राजा अमजद अली एडवोकेट साहब। ये वो साहब हैं जिनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई पिछले दिनों, जिन्होंने ये कहा था कि हम पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमारी डोरें इंडिया से हिलाई जा रही हैं, हम इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर ऐसा है, हमारे किसी मेंबर ने और हमारी कोर कमेटी के मेंबर ने अगर ऐसा किया है, तो ये यूँ समझ लीजिए कि उसकी माँ ने उसके बाप से बेवफाई की। इतनी बड़ी उन्होंने बात की थी। बहुत वायरल हो रहा था ये, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये बात की जा रही थी, इसलिए बहुत वायरल हुआ। अब वो राजा अमजद एडवोकेट जो हैं, उन्होंने भी ऐलान ला ताल्लुक़ी कर दिया इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से, और उन्होंने कोर मेंबर होते हुए भी जो बातें की, वो कहते हैं कि इससे ऐलान ला ताल्लुक़ इसलिए करते हैं कि पुरअमन तहरीक थी ये, कश्मीर के अवाम के जायज़ हुकूक़ की तहरीक थी। लेकिन इस अमन कमेटी में, एक्शन कमेटी में शामिल लोगों ने इसका रुख मोड़ा, इस तहरीक को गलत रस्ते पर ले गए, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों की जानिब से इस्तेमाल किया गया। फिर उन्होंने मुतालबा किया कि आज़ाद कश्मीर के नौजवान अक्ल से काम लें और इन लोगों की भेंट ना चढ़ें, ये कुछ और करना चाहते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि बुनियादी मसाइल का हल जो है वो तामीरी सियासत में मौजूद है। इससे पहले मुख्तलिफ़ शख्सियात जो उनकी कमेटी में, कोर कमेटी में शामिल थी, वो भी ऐलान ला ताल्लुक़ी कर चुकी हैं। 4 शख्सियात का हमने देखा था कि नाम 1-1 करोड़ रुपए के ऐलान के साथ आया, जिसमें वो उमर नज़ीर साहब हैं, सरदार अमान साहब हैं, महरान एडवोकेट साहब शामिल हैं, और शौकत नवाज़ मीर जो उनके सबसे मकबूल नामों में शामिल थे एक वक्त तक। अब वो मंज़र से गायब है, और वो कहते हैं एक प्लान के तहत मैं मंज़र से गायब हूँ। अब इन हालात में जो अवामी एक्शन कमेटी है, उसकी वो कवरेज जो हमारा मीडिया कर रहा है कि वीरान मैदान वो दिन के मनाजिर हैं, और वो दिन में ख़ुद डिस्पर्स हो जाते हैं, रात में वो जमा होते हैं, और रात के उनके जो मनाजिर हैं वो अब भी जो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके ताज़ा तरीन मनाजिर हैं,
وہ بھرے ہوئے دھرنے کے مظاہرے کے مناظر ہیں، اور وہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور یہ مسلسل بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جو تعداد ہے لوگوں کی وہ 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ اب ایک اور چیز دیکھیے آپ کہ ایڈوکیٹ مہران جو ہیں ان کا ایک اور بیان ہمارے سامنے آیا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کل بھی ہم پاکستان کے ساتھ تھے اور پاکستان کے ساتھ ہم آج بھی ہیں۔ ہمارا پاکستان کے ساتھ رشتہ کچھ اور نہیں، کلمہ طیبہ کا رشتہ ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان چند لوگوں کے خلاف ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا، ان کی جانیں لی ہیں، اور ہمارے ساتھ جنہوں نے معاہدہ کیا، معاہدہ کر کے مکر گئے، ہمیں غدار قرار دے دیا، ہم ان کے خلاف ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آج میڈیا پر ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے اور پاکستان کے لوگوں کو ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو ظلم پاکستان کے شہریوں پر ہو رہا ہے وہی ہم پر ہو رہا ہے۔ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور ہم ایسا نہیں چاہتے۔ اب جب وہ یہ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں چاہتے، تو ان کی کوریج بھی کی جائے، میڈیا کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ ان کو بھی سنوا سکے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ لوگ غلط ہیں، ہم یہ بات مان کے چلتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں، تو ان کی دھجیاں اڑانے کا موقع دیا جائے، ان کو پاکستانی میڈیا پر لیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، آپ پاکستان کے خلاف یہ بات کی آپ نے یا نہیں کی، یہ جو حلف نامے والا معاملہ ہے یہ آپ کا مطالبہ ہے یا نہیں ہے، تو بات صاف ہو جائے گی۔ تو ان کو یہ موقع دینا چاہیے۔ اس کے بغیر اگر کچھ کیا جائے گا نا تو وہ تسلیم لوگ نہیں کرتے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ استعمال ہونے والے لوگ ہیں، اور وہ میڈیا کی بات کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کی بات کرنی تھی مجھے آپ سے۔ شہباز شریف صاحب ان مذاکرات میں، ہمارے تمام بڑے حکام ان مذاکرات میں، امریکہ سے پہلے خبر آئی اسٹیو وٹکاف، ڈونلڈ ٹرمپ کا نمائندہ مشرق وسطیٰ کے لیے، صرف وہ آ رہا ہے۔ پھر جیریڈ کوشنر کی خبر آئی، ٹرمپ کا داماد، وہ بھی ان مذاکرات کا حصہ ہے۔ ایران کی جانب سے عباس عراقچی، دیگر عہدیدار پہنچ رہے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ ان مذاکرات میں اب جے ڈی وینس بھی موجود، اور قطر کے اور پاکستان کے حکام بھی موجود، اور یہ جو لوگ ہیں یہ تمام کے تمام جنیوا میں موجود، اور مذاکرات اب ہوں گے اور اس میں کردار ادا کیا جائے گا۔ تو وہ جو خدشات سے بھرپور چیزیں تھیں کہ جہاں بند کیا جا رہا تھا آبنائے ہرمز کو، وہ چیزیں ریزالو ہوئی ہیں بڑی حد تک، اور اب مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بتایا گیا بڑے زوردار انداز میں کہ اسیسنیشن کی جا سکتی ہے ایرانی وفد کی اسرائیل کی جانب سے۔ اسرائیل نے پہلے بھی ایسے کام کیے ہیں، بار بار کیے ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں کیے ہیں، پھر اس کے بعد خود ایران میں کیے ہیں۔ ایسے مہمان جو فلسطین سے ایران گئے ان کو شہید کیا گیا۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، اور اب بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور بار بار میں نے آپ سے کہا کہ اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ امن ہو، جنگ ختم ہو، لڑائی ختم ہو، مذاکرات ہوں، چیزیں بہتر ہوں۔ یہ کسی کے بھی مفاد میں، امریکہ کے مفاد میں، ایران کے مفاد میں، دنیا کے مفاد میں، دنیا کے معاشی مفاد میں ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی ایک ملک کا مفاد اس سے نہیں جڑا تو وہ اسرائیل ہے، اور وہ معاملہ خراب کرنا چاہتا ہے، لبنان میں بار بار حملے کرنا، اور پھر ایران کو یہ موقع دینا کہ آپ نے جو سیز فائر کیا ہے، جو جنگ بندی کی ہے، جو معاہدہ کیا ہے، وہ لبنان کو کور کرتا ہے۔ یہ لبنان میں مسلسل حملے کر رہے ہیں، اور ہم اب اس سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہیں۔ یہ اسرائیل نے بار بار کیا ہے، اور اسرائیل اب بھی یہ کر رہا ہے۔ جو ریسنٹ ہوا آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان، وہ بھی اسرائیل کی وجہ سے ہوا، اور اسی کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، امریکیوں کو بھی، پاکستانیوں کو بھی، قطریوں کو بھی، ایران کو بھی۔ اور اب جو باتیں ہو رہی تھیں کہ ریجیم چینج تو اسرائیل میں ہو سکتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا ریجیم چینج آپریشن اسرائیل میں ہو سکتا ہے اور کامیاب بھی ہو سکتا ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ مسئلہ ہے۔ تو ایک اس بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ یہ کچھ وقت میں کیا جا سکتا ہے، مگر اسرائیل کو لگام ڈالنے کی میری تو خواہش ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل شہباز شریف، ہمارے حکام محسن نقوی، اسحاق ڈار، جب وہاں گئے ہیں تو بات کریں، اسرائیل پر بات کریں، جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر بات کریں۔ جب آپ نے جوائن کیا وہ بورڈ جس کو بورڈ آف پیس کہتے ہیں، تو پیس پر بات کریں، فلسطینیوں کے لیے بات کریں، ان شہادتوں پہ بات کریں، اپنے معصوم بچوں کے جنازوں کو دیکھیں، ان کے کٹے پھٹے بدن دیکھیں، ان پر بات کریں، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو دیکھیں،
اور جس طرح کی زندگی ان کی کر دی گئی ہے اس کو دیکھیں، اور جو اسرائیل نے کیا ہے اس کو دیکھیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھیں، اور کسی بھی صورت یہ نہ کریں کہ آپ فلسطین کو نظر انداز کر دیں، آپ لبنان کی بات کر رہے ہیں، آپ امن کی بات کر رہے ہیں، ایران کی بات کر رہے ہیں، جنگ کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، لیکن فلسطین پر بات نہیں کر رہے۔ میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم مسلسل وہاں شہادتیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم صحافیوں کی شہادتیں دیکھ رہے ہیں جن کو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے مارا جاتا ہے، یہ نظر آتا ہے۔ تو ہمارے حکام جب وہاں گئے ہیں تو اس پر بات کریں، اور یہ سب سے ضروری مسئلہ ہے۔ اور امن اگر کوئی خراب کرنا چاہتا ہے، بندی ہوئی ڈیل کوئی توڑوانا چاہتا ہے، تو وہ اسرائیل ہے۔ اس کا سد باب کرنا ضروری ہے، وگرنہ جو ایفرٹ ہو رہی ہیں ان ایفرٹس کا نتیجہ پہلے بھی نکل سکتا تھا، اب بھی فوری طور پر نکل سکتا ہے اگر اسرائیل پر توجہ دی جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔